تو اس لیے بات ہمیں کرنی تھی فرح کی، جی بات کہیں چلی گئی اور فراخ دلی سے آپ کو فرح صاحبہ یاد آ گئی ہیں. فرح یاد آ گئی. تو خبریں تو ساری فرح بی بی کے بارے، جو کہ ان کی جوتیوں کی خبریں تو آ گئیں، ان کے ہینڈ بیگ کی خبریں آ گئیں. اب خبر آئی ہے ہمارے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ دوستوں نے ایک اچھی سی خبر لگائی ہے کہ فرح بیگم جو ہے اور ان کے میاں جو ہیں اور ان کے والد جو ہیں، میاں کے والد جو ہیں، ان کی کزن جو ہے، ان کے بھائی جو ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ارب پتی بن چکے ہیں پچھلے 3 سال میں. اور فرح بی بی اور وہ نکل گئے یہاں سے، وہ دبئی وغیرہ پہنچ گئے. اس کے سارے ڈیٹیلز آج نیوز اخبار میں، شاید جنگ اخبار میں بھی چھپے ہوئے ہیں. اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں، ناک کے نیچے. اور پھر مجھے یاد آیا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک سینئر انٹیلیجنس آفیشل وہ خان صاحب کے پاس گئے تھے، پچھلے سال کی بات ہے یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، کہ جی پنجاب میں یہ ہو رہا ہے اور وہاں فرح بی بی یہ کر رہی ہے اور فرح بی بی کے تعلقات فلانے کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ ان کو روکیں. تو خان صاحب نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا کہ تھینک یو ویری مچ. تو اس کے بعد ان کی چھٹی کرا دی کہ چلو نکالو اس کو یہاں سے، یہ اس قسم کی خبریں میرے پاس لے کے آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ اس کی یہی ہے کہ لوٹ مار تھی پنجاب میں. ڈی سیز بکتے تھے، اے سیز بکتے تھے، ایکسینز بکتے تھے، پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز بکتے تھے. کروڑوں روپے، اربوں روپے ایک خاندان نے کمائے ہیں اور اب وہ بھاگ گئے. اور میرا خیال ہے کہ آگے جا کے یہ خبریں بھی آئیں گی کہ خان صاحب کا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے یا ٹوٹ جائے گا یا ایسا دکھایا جائے گا. تو ایسا یہ معاملہ ہے. اب یہ میرے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں فرح بی بی نے کیا کیا. انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم، آپ کو پتہ ہے عمران خان نے 2018-19 میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بنائی تھی. تو انہوں نے کوئی 32 کروڑ کے قریب بلیک منی کو وائٹ منی کر لیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. اچھا، اور یہ 32 کروڑ کہاں سے آیا؟ وہ نو کویسچنز آسکڈ ایمنسٹی. obviously اس میں آپ نے وائٹ کرنا ہے تو ہو گئی وائٹ. اچھا، اس کے بعد فرح بی بی کی جو بہن تھی نصرت خان، ان کے پاس 15 پلاٹ نکلا ہے ایل ڈی اے سٹی میں، اور 3 بڑے پلاٹس ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں نکلا ہے، جو کہ انہوں نے یہ پچھلے 3 سال میں خریدے ہیں. اسی لیے اسی طریقے کے ساتھ مسرت بی بی نے کوئی 8 کروڑ روپے فورن ریمیٹنسز سے آئے باہر سے، اور حالانکہ ان کی کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ فرح خان صاحبہ کے جو فادر ان لا ہیں چودھری محمد اقبال، ان کے بھی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان کے بھی بڑے لمبے چوڑے زمینیں نکلائی ہیں اور وہ بھی بینیفیشری رہے ہیں. تو سلسلے کے ان کے جو میاں ہیں وہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس 19 گاڑیاں ہیں، احسن جمیل صاحب، مگر ٹیکس اتھارٹیز کو، ایف بی آر کو انہوں نے صرف 2 گاڑیوں کی دکھایا ہوا، باقی 17 لوٹ مار کا بازار تھا. اور پورش گاڑی آپ کو پتہ ہے 8-10 کروڑ کی تو پورش ہوتی ہے، وہ ٹویوٹا کرولا جیسی نہیں ہوتی یا سوزوکی نہیں ہوتی ہے. اچھا، تو اسی لیے 2016, 17, 18 میں کوئی ٹیکس ریٹرنز نہیں فائل کیے. خان صاحب پاور میں آتے ہیں تو پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں سے آئے ہیں. پھر ٹیکس ایمنسٹی بنا دی ہے، ان کے لیے بنائی جاتی ہے، پھر وہ ان کو ٹیکس ایمنسٹی مل جاتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ ان کے بھائی شفیق خان صاحب نے کتنے پیسے بنائے، اس کے بعد فرح بی بی کے والد صاحب نے کیا کیا. یہ پڑھنے والی ہے، بالکل پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن جنہوں نے اس کو پڑھنا ہے، ظاہر ہے جنہوں نے اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا جنہوں نے قانون کی ناک کے نیچے لانا ہے، وہ تو اب حکومت ہے نا، اور اس پہ مریم نواز صاحبہ کہہ چکے ہیں، انٹرپول موجود ہے. تو واپسی کی کوئی صورت ہوگی، کیسز بنیں گے؟ نہیں، اب دیکھیں نا، ایک ایمنسٹی اسکیم بنی. ایمنسٹی اسکیم میں یہ تھا کہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی، آپ پیسہ جو ہے کالا پیسہ اس کو سفید کر لیں، 1% یا 1.5% دے دیں. تو انہوں نے وہ دے دیا. تو اب آپ کیا ان کے پیچھے جائیں گے؟ آپ نے تو خود قانونی طور پہ ان کی جو چوری تھی یا جو کرپشن تھی وہ آپ نے سفید کر دی. اور خان صاحب وہ شخص ہیں جو کہتے تھے میں کبھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں لگاؤں، اور ان کے دور میں 3 آئی ہیں میرا خیال ہے، یا 2 آئی ہیں. تو مطلب یہ صورتحال ہے. نہیں تو جو تقرریاں اور تبادلے پنجاب میں ہوتے رہے ان میں بھی ان پہ کمیشن لینے کے الزامات ہیں، تو وہ تو آ سکتے ہیں نا زد میں. وہ اب دیکھیے نا، اگین اس میں کیا پروف ملے گا آپ کو؟
عائشہ آئی نجم سیٹھی کے پاس, ٹھیک ہے جی, کہ شان کی ٹرانسفر کر دیجئے آپ. نجم سیٹھی نے شان کی ٹرانسفر کر دی, عائشہ نے شان سے 5 لاکھ روپیہ, 5 کروڑ روپیہ, 5,000 روپیہ جو بھی ہے آپ نے لے لیا, ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ٹرانسفر کرا دی کسی کی, ٹھیک, اس سے آپ نے پیسے لے لیے. اس کے پیسے بھی وائٹ منی نہیں تھی, کرپشن کے پروسیڈز تھی, اور آپ نے جو لیے وہ آپ نے ایمنسٹی اسکیم میں وائٹ کر لیے. تو مطلب اس میں نہیں ملیں گے آپ کو کوئی ایویڈنس نہیں ملے گی, صرف یہی ایویڈنس ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اب وہ کیونکہ پوچھ وچھ نہیں ہو سکتی اس کی, وہ ایمنسٹی اسکیم کے تحت کوئی پوچھ وچھ نہیں ہو سکتی, تو گئے, لے گئے, کھا گئے, پی گئے, ایش کرو. تو اب بات یہ, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی نون لیگ والے جو ہیں وہ ان میں سے ان کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے. انہوں نے تو کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں لی, اگر وہاں کوئی ایسی صورتحال ہے تو پکڑے نا ان کو. صرف کیس کرنے کے ساتھ کوئی کنوکشن نہیں ہوتی. کیس کرنا تو بہت آسان ہے عائشہ. تم ابھی میں جاؤں باہر, میں 20,000 روپیہ ایس ایچ او کو دوں اور کہوں عائشہ نے میری گائے چوری کر لی, آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا. اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں, پی ٹی آئی کے اندر چلے جائیں, نون لیگ کو چھوڑیں, پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, پی ٹی آئی کے اندر جتنے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, اگر 50% ان میں سے ایسے نہ ہوں جن کے اوپر کیسز ہوئے ہیں, کسی نہ کسی چیز کا کیس ہوا ہوا ہے, مرڈر کا کیس ہے, تھیفٹ کا کیس ہے, چوری کا کیس ہے, لڑائی جھگڑے کا کیس ہے, کچھ نہ کچھ, تو کیس ہونا تو اس ملک میں بات ہی کوئی نارمل ہے. وہ پرچہ کاٹ دو جی, پرچہ کاٹتا, تو پرچے تو کٹے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہماری جو پرائم منسٹر ہیں ان کے اوپر پرچے کٹے ہوئے ہیں, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ارے بھائی کوئی پروف تو کرو. سسٹم ہے آپ کا, تو کیس کو آگے بھی اور آپ نے 4 سال آپ کے پاس ٹاپ لائرز تھے, ٹاپ پروسیکیوٹرز تھے, ساری نیب آپ نے لگائی ہوئی تھی, تو کیا ہوا, کچھ ملا آپ کو؟ نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک پورا پروپیگنڈا کیمپین ہے. مجھے نہیں پتا کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, مگر میں اس وقت مانوں گا کرپشن ہوئی ہے جب آپ عدالت میں اس کو پروو کر کے کریں گے. اب تو اور عدالتوں کا حال جو ہے, لوور عدالتوں کا, وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا جو حال ہے. تو اس لیے انفارچونیٹ ہے. یہ سب کچھ تو ایجنسیز کے نگاہ میں ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ آفس میں بیٹھ کے اگر کوئی خاتون ایسے کرتی رہی, جیسے مریم نواز کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ وہ تھی, عثمان بزدار نہیں تھے, تو وہاں کا تو ریکارڈ یا کوئی نہ کوئی ہوگا اس بارے میں جس کو بنیاد بنا کر حکومت کو اقدامات کر سکتی ہے. یہ کب سے سلسلہ کھلے گا ان چیزوں کا؟ اب دیکھیے, ایک خبر ہماری چینل پہ چلی تھی کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے, جب عثمان بزدار صاحب کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی تھی اور یہ شک تھا کہ ان کو ریزائن کروا دیا جائے گا یا وہ چھوڑ جائیں گے اپنا عہدہ, تو اس وقت یہ خبر چلی GOR 7 کلب اور 8 کلب روڈ جو کہ دفتر ہے چیف میں, وہاں 2 ٹرک آئے اور 2 ٹرک کے اندر بہت سے ڈاکیومنٹس لوڈ کر کے اور وہ لے گئے. تو یہی تھے نا ٹرانسفرز, پوسٹنگز, ریکمنڈیشنز کس کی تھی کس کی نہیں تھی, وہ سارا کا سارا ریکارڈ اٹھا ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کیا گیا, کمپیوٹرز اٹھا کے لے گئے اور فائلیں اٹھا کے لے گئے, وہ غائب ہو گئی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.